الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کے سلسلے میں ہم ایک ایسی مخلوق پر بات کریں گے جس کا جا بجا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جسے نوری مخلوق بھی کہا جاتا ہے، جنہیں قدسی بھی کہا جاتا ہے، جنہیں فرشتے بھی کہا جاتا ہے، جنہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج اس نوری مخلوق کی بات ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بازو اور پر بنا دیے ہیں، جن سے وہ فضائے آسمانی میں اڑ کر کائنات عالم میں فرامین ربانی کی تعمیل کرتے رہتے، اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں اور اس کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ کسی فرشتے کے 2 پر، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں۔ فرشتوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن کو خلاق عالم عز و جل نے 6 بازو اور پر عطا فرمائے ہیں۔ 2 بازو سے تو وہ اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں، 2 بازو سے وہ اڑتے ہیں، اور 2 بازو ان کے چہرے پر ہیں جن سے وہ اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے اپنے چہروں کو چھپائے رکھتے ہیں۔ حضرت اسرافیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 انہیں بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے پروں کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ فاطر میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے: الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ فرشتوں کے بازو اور پر بھی ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ فرشتے کے اتنے زیادہ پر کیوں کر اور کس طرح ہیں، تو قرآن نے اس کا شافی اور بڑا شاندار جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرشتوں کو بالوں پر بھی عطا فرما سکتا ہے، اور بلا شبہ عطا فرمائے گئے ہیں کہ رب عز و جل ہر چیز پر، ہر چاہے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ آئیے فرشتوں کے بارے میں کچھ اور سنتے ہیں۔ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے جو ہیں، فرشتوں کے سب سے اعلیٰ طبقات میں سے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کے بازوؤں پر 4 پر ہیں، اور 2 پر ان کے چہروں کے اوپر ہیں، جن سے یہ اپنی آنکھوں کو چھپائے رکھتے ہیں اللہ عز و جل کے خوف کے باعث۔ یہ فرشتے 7ویں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ اللہ عز و جل کا خوف رکھتے ہیں، اور 7ویں آسمان والے فرشتے 6ٹھے آسمان والے فرشتوں سے خوف الہی میں بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 6ٹھے آسمان والے 5ویں آسمان والوں سے، 5ویں آسمان والے 4تھے آسمان والوں سے، 4تھے آسمان والے 3رے آسمان والوں سے، اور 3رے آسمان والے 2سرے آسمان والوں سے، اور 2سرے آسمان والے پہلے آسمان والوں سے خوف و خشیت ربانی میں اعلیٰ درجے رکھتے ہیں۔ پھر عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے یہ باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت ہی وجاہت والے ہیں۔ منقول ہے کہ عرش کے گرد ملائکہ کی 70,000 صفیں ہیں۔ اسی طرح ایک صف کے پیچھے ہے، یہ سب عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان سبوں کے بعد 70,000 ملائکہ کی صف ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اپنے کاندھوں پر رکھتے ہوئے خدا کی تسبیح اور تکبیر پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد اور 100 صفیں فرشتوں کی ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تسبیح و تکبیر اور دعا میں مشغول ہیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی وہ دعا موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے عرش الہی کے اٹھانے والے اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کی دعا سنی، اور سب مقدس فرشتے ہم مسلمانوں، ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد کے لیے جہنم سے نجات پانے اور جنت عدن میں داخل ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ ہی کے طفیل ہم مسلمانوں کو یہ رتبہ ملا. بے شمار طبقہ اعلیٰ کے فرشتے ہم گناہگار مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. وہ بھی کون سے فرشتے؟ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے اور عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتے. سبحان اللہ، کہاں ہم اور کہاں ملائے اعلیٰ کے ملائکہ، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی کیا بات ہے کہ اس نسبت نے ہم قطروں کو سمندر اور ہم ذروں کو آفتاب بنا دیا. سبحان اللہ. ایک بار پھر بصد اخلاص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں نہ پیارے آقا کا ذکر خیر جھوم جھوم کر کیا جائے، پھر کیوں نہ ان کے امتی ہونے پر فخر کیا جائے، پھر کیوں نہ اپنی نسبت پر ناز کیا جائے. شاعر لکھتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. قرآن مجید کی کیا بات ہے. نوری مخلوق فرشتوں کے بارے میں آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مزید قرآنی مدنی پھول حاصل کریں گے. سلسلہ دیکھتے رہیے. ایک قصہ ہے قرآن سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.